أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 7 میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ کہ جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا کہ احد الطائفتین کہ دو گروہ ہیں، ان دو گروہ میں سے ایک سے تم نے مقابلہ کرنا ہے. یعنی ایک تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا، مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور ایک تجارتی ایک جو لشکر جو کہ مکہ سے اپنے تجارتی اس کاروان کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا. اب یہ تو دو طائفے، دو گروہ تھے. تو آپ فرمایا کہ ان دو میں سے ایک کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا تھا، ایک کے سامنے روبرو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا تھا تمہیں کہ تم نے ان دونوں میں سے ایک گروہ کے روبرو ہونا ہے. ان لکم یہ تمہارے لیے ہے وہ گروہ. وتودون اور تمہاری خواہش یہ تھی اور تم یہ چاہتے تھے کہ ان غیر ذات شوکا کہ جو اسلحے کے بغیر والا گروہ ہے. شوکا کہا جاتا ہے کانٹوں کو. کانٹوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس میں تکلیف نہ ہو، یعنی وہ گروہ جس میں کم تکلیف ہے. یعنی مراد یعنی کہ جو اسلحے کے بغیر ہے. اسلحے کے بغیر کون سا تھا؟ وہ تجارتی قافلہ تھا. کہ تمہاری خواہش یہ تھی کہ جو اسلحے کے بغیر ہے، یعنی جو جنگی قافلہ نہیں ہے، تجارتی قافلہ ہے، وہ جو ہے وہ تم تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو، یعنی تم اس کے سامنے روبرو ہو اور اس سے مقابلہ کرو. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. وہ یرید اللہ ان یحق الحق، اور اللہ یہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق جو ہے وہ مشخص ہو جائے، حق واضح ہو جائے بکلمات ہی، اس کی کلمات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو مشرکین کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے حق جو وہ آشکار ہو جائے، حق واضح ہو جائے، حق قائم ہو جائے اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دے. اور واقعاً ایسے ہی ہوا. جنگ بدر میں اگرچہ بظاہر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ایمان کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مومنین کی مدد کی اور کامیابی حاصل ہوئی مسلمانوں کو اس پہلی جنگ میں. اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار جو تھے اس جنگ میں مارے گئے. یہ ابو جہل اور اس طرح بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس وجہ سے ان کو بہت بڑا دھچکا لگا. اسی وجہ سے یقطع دابر الکافرین، کافروں کی جو جڑ کٹ گئی. جڑیں کیوں کٹ گئی؟ کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قبائل کے سردار جو تھے اس جنگ میں مارے گئے. لہذا ایک طرح سے ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی ہمت دے گئی. تو لہذا اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جو ہے وہ جڑ کٹ جائے اور حق جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور اس کے بعد مومنین کو اور مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور ان کو پتہ چلا کہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں مشرکین کا. اور ایک اسلامی ریاست کے اندر مضبوطی پیدا ہوئی، اہتمام پیدا ہوا، ایک جذبہ اس کے بعد ملا. تو اگرچہ سخت تھا، انسان ہمیشہ راحت کی طرف اور آسانی کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دشواری کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی اور دشواری کی طرف بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ حق قائم ہو اور کافروں کی جڑیں کاٹی جائیں. اور پھر دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ الکافرون. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا تاکہ سچ جو ہے وہ ثابت ہو جائے، حق واضح ہو جائے اور سچ سچ ہو کر رہ جائے. ویبطل الباطل اور باطل جو ہے وہ جھوٹ اور باطل باطل ہو جائے، یعنی باطل جو ہے وہ مٹ جائے، محو ہو جائے. ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرموں کو یہ ناگوار ہی گزرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ تجارتی قافلے سے تم روبرو ہو، تمہیں جو ہے وہ اس جنگی قافلے سے، مشرکین کے جنگی قافلے سے روبرو کر دیا. اور اس کے بعد جنگ بدر ہوئی اور جس کے بعد کچھ مومنین شہید بھی ہوئے، لیکن مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملی.
پھر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اس اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا کہ جب تم استغاثہ کر رہے تھے، استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب مدد طلب کرنا. تستغیثون ربکم، تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے کہ پروردگار ہم کم ہیں تعداد میں، مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے. تو تم استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم، تو تمہارے پروردگار نے تمہاری استجابت کی، تمہاری دعا کو قبول کیا، تمہاری فریاد کو سن لیا. اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، تمہیں میں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروں گا، مردفین کی، جو کہ ایک کے بعد دیگرے آئیں گے، یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے، یعنی اس طرح سے ترتیب کے ساتھ اور قطار میں جو وہ یہ فرشتے آئیں گے. اور صف بستہ، یعنی مردفین میں صف بستہ. اور جب فرشتے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی غائبی مدد تھی کہ مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملی جنگ بدر میں. تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب انسان ایمان اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب کام کرے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر، جب فضائے بدر انسان اگر پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے جو ہے وہ انسان مدد کے لیے اتر سکتے ہیں. حزب اللہ اور اسی طرح کی دیگر جماعتیں جو ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے واقع جنگ کر رہی ہیں، حزب اللہ کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. وہ کرنا چھوٹی سی جماعت کیسے کتنا جو ہے وہ سب بہترین اسلحے سے لیس اور بہترین جو ہے وہ پاور اور جنگی ساز و سامان رکھنے والی فوج کے ساتھ کیسے وہ مقابلہ کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ؟ وہ خلوص ہے، وہ رضا الہی ہے. تو اور ان کے افراد بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اور غیبی مدد کو انہوں نے دیکھا ہے، تو رشتے آتے ہیں مدد کے لیے، آج بھی مدد کر سکتے ہیں. فضائے بدر اگر پیدا ہو تو فرشتے. تو یہاں پہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور جو ہے سب بستہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور انہوں نے مشرکین کے تہس نہس کیا. تو لہٰذا البتہ یعنی انسان کی طرف سے ابتدا ہے. اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے، مشرکین کے مقابلے پہ نہ جاتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بھیجتا. یعنی اللہ تعالیٰ پہل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا کہ فرشتے جنگ کر لیتے، مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی. نہیں، یہی تو آزمائش ہے. تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنے آپ کو سختی میں ڈالو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، تو پھر اللہ مدد کرتا ہے. ایسے نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم، یعنی اللہ کی شرائط ہے، اللہ کے قوانین ہیں. ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، اللہ مدد کرے گا تمہاری. اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا. یہ قانون الہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مدد کرتا ہے کہ جب تم کوشش کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. لہٰذا آگے یہ ارشاد فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں قرار دیا اسے، یعنی اس فتح کو، کامیابی کو جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اور فرشتوں کے ذریعے سے جو مدد کی، اس کو قرار نہیں دیا اللہ نے الا مگر بشرا، خوشخبری کے طور پر، ایک بشارت اور خوشخبری کے طور پر، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، تم مطمئن ہو جاؤ کہ واقعاً ہم حق پہ ہیں، واقعاً اللہ ہمارے ساتھ ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مدد سوائے اللہ کی طرف سے. اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تمہیں تاکہ یہ یقین ہو جائے، تمہیں یہ اطمینان ہو جائے کہ، اور تمہارے دلوں میں یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ نصرت اور مدد فقط اللہ کی طرف سے ہی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز ہے، غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی غلبہ پا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. اور حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک مدد نہیں کرتا جب تک کہ خود نہ کرو. خود اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے تو پھر اللہ مدد کرے گا. تو لہٰذا
یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو فیصلے ہوتے ہیں اور تمام جو کام ہوتے ہیں حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تم تو چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن اللہ نے تمہیں مشرکین کے ساتھ جو ان کا جنگی قافلہ تھا اس کے ساتھ روبرو کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام حکمت پر مبنی تھا، تو اللہ نے تمہیں فتح اور کامیابی بھی عطا کی. پھر اس جنگ کے ماحول کو بھی بیان کیا ہے کہ جنگ کے ماحول میں کیا ہوا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تمہاری. فرمایا کہ وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. فرمایا کہ جب تمہیں اونگ کے ذریعے سے، نعاس اونگ کے ذریعے سے اونگ نے آ کے تمہیں ڈھانپ لیا. یغشیکم النعاس یعنی اونگ سے وہ اس نے ڈھانپ دیا تم سب کو اونگ سے. کس لیے؟ تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی. یغشیکم یعنی طاری کر دی تمہارے اوپر اونگ، اور تمہیں ہلکی سی نیند آ گئی. کس لیے؟ امنتن، امن کے لیے، سکون کے لیے. امنتن منہ، اس سے سکون حاصل کے لیے. اس طرح سے ہلکی سی نیند اور اس اونگ کے نتیجے میں تمہیں امن اور سکون ملے، اور سکون ملے اور تم تر و تازہ ہو جاؤ. وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے ہلکی فوار اور ہلکی بارش بھی تمہارے اوپر نازل ہوئی، اور وہ اسے نازل کرتا ہے تمہاری اوپر من السماء، آسمان سے، ماء پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، پاکیزہ کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس کے ذریعے سے تو شیطان کی جو کلیدی ہے، شیطان کا جو رجس ہے وہ بھی تم سے دور ہو جائے، دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دے. ربط یعنی دلوں میں کو مضبوط کرنا، دلوں کو قوی کرنا. لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں میں مضبوطی پیدا کر دے. وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو ثابت کر دے، یعنی تمہیں ثابت قدم کر دے. تو یہاں اس جنگ کے ماحول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر آیا اور بدر کے مقام پہ، اور انہوں نے دیکھا مشرکین کے لشکر کو کہ جو بڑے ساز و سامان اور آلات کے ساتھ اور موسیقی اور ہر طرف سے گانے بجانے اور ڈھول ڈمکے، اور ساتھ میں بہت زیادہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، اسلحے سے لیس اور گھوڑے اور اونٹ اور بہت کچھ تھا. تو مسلمانوں کو ایک طرح سے وحشت پیدا ہوئی، ایک تھوڑا سا جو ہے وہ خوف طاری ہوا. تو اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مسلمان تھکے ہوئے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان پر اونگ کی فضا طاری کر دی تاکہ وہاں تھوڑا سا وہ آرام کر لیں، ان میں تھوڑا اطمینان پیدا ہو جائے، اور پھر تازہ نفس ہو کے اور حوصلے کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہوں. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے بارش بھی نازل کی تاکہ وہ ان کی جو تھکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے، جو سفر کی مشقت تھی، جو ان کے گرد و غبار تھا وہ جھڑ جائے، اور ان کے لباس پاکیزہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی کہ ان کو اونگ طاری کرنا، ان پر بارش نازل کرنا، پھر اس طرح سے تاکہ پانی کا بھی انتظام ہو جائے، پیاس بھی بجھ جائے، یہ ساری چیزیں. اور اس طرح سے تاکہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ شیطان نے جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے، وہ شیطان کے وسوسے تم سے دور ہو جائیں، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، ثابت قدمی پیدا ہو جائے تمہارے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد سے کیا. اور اس کے بعد تھوڑی سی ہلکی سی اونگ کے بعد اور آرام کے بعد مسلمان جب بیدار ہوئے، دوبارہ آمادہ ہوئے اور رسول خدا نے ان کو سخت بستہ کیا، تو اس وقت عزم اور حوصلہ مل گیا ان کو، اور عزم اور حوصلے کے ساتھ جو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت کی، اور اس طرح سے تم جنگ کے لیے تیار ہو گئے.